السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ مع الصابرین، وقال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الحرب خدعہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ معاشرت کے مختلف پہلوؤں میں صبر کی ضرورت اور اس کی اہمیت پر ہم کچھ بیان کر رہے ہیں، اور اس معاشرت میں جب دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑتا ہے تو تھوڑی سی تعداد بھی ہو تو خدا کا وعدہ ہے کہ اگر تم تھوڑے بھی ہوئے تو پھر بھی ہم تمہیں غالب کریں گے، کیونکہ ہماری مدد اور نصرت تمہارے ساتھ ہو جائے گی۔ اس لیے فرمائے ان اللہ مع الصابرین، یہ صبر کرنے والے اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ صبر کرنے والے اکٹھے ہوئے ہیں اور ملے بھی تھوڑے سے ہیں، تو فرمایا تم 20 ہوگے تو ہم 200 پہ تم کو غالب کریں گے۔ اس صبر اور اس مشقت کی وجہ سے جو اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے تمہارے ایمان میں پیدا ہوئی ہے، اور اس لیے یہ خدا کا اعلان ہے کہ ہم یہ کر کے دکھائیں گے۔ تاریخ اسلام میں یہ تمام واقعات جو خلافت راشدہ میں دنیا نے دیکھے، اور اس میں جو جنگیں ہوئی ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں اور حضرت عمر فاروق کے دور میں، کہ ایرانیوں کے ہاتھیوں کے لشکر والی فوج 4 لاکھ سے اوپر، اور دوسری یرموک کے محاذ پہ جو رومیوں کی فوج تھی، خدا رسول اور موسیٰ اور تورات کو ماننے والے، حضرت عیسیٰ کو ماننے والے 4 لاکھ سے اوپر فوج تھی، اور مسلمانوں کی تعداد 40-42 سے اوپر نہیں تھی، 40-42 ہزار سے اوپر نہیں تھی۔ 3 دن رات لڑائی ہوتی رہی، اور پھر اللہ نے ان کو غالب کیا اور کفار کی کمر توڑ دی گئی۔ اور یہ واقعہ تو بہت پہلے دور کا ہے، اور جس وقت کے عیسائی لشکروں نے بوسنیا کی مسلم ریاست کے اندر جو یورپ میں تھی ان کے ساتھ لڑائی کرنی شروع کی اور ان کی عزتوں کو پامال کرنا شروع کیا، تو مجاہدین اٹھے اور وہ ٹورزم کی کارڈ کو استعمال کرتے ہوئے، سیر سپاٹے والے کارڈ کو استعمال کر کے وہ وہاں پہ بوسنیا میں اکٹھے ہوئے، 30 کے قریب یا 32 کے قریب مجاہد، جن میں عرب بھی شامل تھے، اور وہ پھر انہوں نے وہاں کی سربین دہشت گردی کے مقابلے میں جو مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، تو ان کے ساتھ باقاعدہ فائٹ کی، اور اس 32 نے 400 سرب عیسائیوں یہودیوں کو مار دیا، اور ان میں سے 8 شہید ہو گئے۔ ایک کا پتہ بالکل نہیں چل رہا تھا، آخر پہ کچھ معلومات لی ان کو، تو ان کو معلوم آئی ہے تو قطر کا شہزادہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس نے دنیا کی عیش و اجرت کی تمام پیک سہولتوں کو لات مار دی ہو، اور اللہ کی رضا کے لیے، اس کی حمد و ثنا کے لیے، اس کی حکم پہ عمل کرتے ہوئے جان تک قربان کر دی، تو اس کا خدا کو کیا ایوارڈ دینا ہوگا وہ خدا بتا چکا ہے کہ ہم تم کو حیات دیں گے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، وہ جو مزیدار زندگی، اور بغیر حساب کی مجاہد کھڑے ہو جاؤ اور جنت میں پہنچا دیا جائے گا، حساب بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ صبر کے مرحلے ہیں جن کے لیے ایمان یقین کا ہونا ضروری ہے، اور جس وقت یہ ہو جاتا ہے تو خدا کہتا ہے دیکھو اب ہم نے تم پر کیسی مدد اتاری، وہ فرشتے اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور جو یہودیوں کی مدد سے اور کرائے کے قاتلوں کی فوج سے اور مکے کے مشرکین کی فوج کے ساتھ مل کر 10,000 کا لشکر، اندر سے 6,000 کے یہودیوں نے مل کے مدینہ کا ناطقہ بند کر دیا۔ یہ جنگ خندق 5 ہجری، جس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، کہ بہت سارے اکٹھے ہو کے حملہ آور ہوئے تھے، اور یہودی اپنے میثاق مدینہ سے پھر گئے تھے۔
لیکن خدا فرماتا ہے یاد کرو وہ دن جس دن ہم نے تیز جکڑ چلایا، ان کے خیمے اکھاڑ دیے اور وہ فرشتے اتارے، وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں۔